بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کتاب صفحہ نمبر 3 پر نظریے کی اہمیت پڑھیں گے۔ نظریے کی اہمیت سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ نظریہ کیا ہے۔ نظریہ ایک خیال کا نام ہے، ایک سوچ یا ایک فکر کا نام ہے۔ پچھلی ویڈیو میں یا لیکچر میں ہم نے نظریے کے ماخذ کے بارے میں جانا، جس میں مشترکہ مذہب، مشترکہ نسل، مشترکہ زبان اور رہائش، مشترکہ سیاسی مقاصد اور مشترکہ رسم و رواج کا ذکر تھا۔ نظریے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کسی قوم کے اس دنیا میں وقوع پذیر ہونے کے لیے یا اس دنیا میں رہنے کے لیے یا کامیابی حاصل کرنے کے لیے نظریے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، اور اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو یہ دنیا بیکار تھی۔ نظریہ قوموں میں زندگی گزارنے کا شعور پیدا کرتا ہے، اور اگر انہیں زندگی گزارنی ہے تو کسی نظریے کے تحت گزارنی ہے، اور اگر یہ قوم اپنے نظریوں کو چھوڑ دے گی تو وہ اپنا وجود کھو دے گی۔ نظریے کے اہمیت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ انسان ایک مقصد کے تحت دنیا میں آیا ہے۔ بے مقصد زندگی کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ قوموں کے وجود کا پتہ ان کے نظریات سے ہوتا ہے، یعنی انسان کا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، اور اگر وہ اس مقصد کو حاصل نہیں کرے گا تو وہ اپنی قوم کا وجود یا ان کے نظریات ختم ہو جائیں گے۔ نظریات قوموں میں مقصد کا شعور پیدا کرتے ہیں، اور نظریات سے ہی قومیں کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ یعنی اگر نظریات نہیں ہوں گے تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گا یا ان میں یہ شعور یا آگاہی پیدا نہیں ہوگی کہ وہ اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اور نظریات کو اگر وہ ان کی پیروی نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نظریہ کسی سیاسی، معاشی، معاشرتی یا ثقافتی تحریک کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ نظریہ انسانی زندگی کا محور اور اس کی قوت محرکہ کا دوسرا نام ہے۔ نظریہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نظم و ضبط دیتا ہے۔ جی ساتھیو، اس میں ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نظریہ ہمارے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے معاشی، معاشرتی اور ثقافتی یعنی ہر پہلو سے ہمیں ایک بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کو ہمیں نبھانا ہے یا جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے۔ نظریہ انسانی زندگی کا محور ہے، یعنی انسان کی زندگی اس کے نظریے کے گرد گھومتی ہے، اور وہ اس زندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نظریات کی پیروی کرتا ہے۔ نظریہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نظم و ضبط دیتا ہے، یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جسے اسے اپنے نظریے کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنانا ہوں گے۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے۔ نظریہ ایک روح کی مانند ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن اقوام اسی کی بدولت زندہ اور متحرک نظر آتی ہیں۔ یعنی نظریے کے تحت ہی قومیں زندہ رہ پاتی ہیں۔ یہ ایک روح کا کام کرتا ہے، اور اگر اقوام اپنے نظریات کی پیروی نہیں کرتی اور اس کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتی تو وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی قوم اپنے نظریے کو نظر انداز کر دے تو اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے،
اور کوئی دوسرا نظریہ اسے اپنے اندر ضم کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی قوم اپنے نظریے کو چھوڑ دے گی، اسے نظر انداز کر دے گی، تو اس کا اپنا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی دوسرے لوگوں کے نظریات وہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ جی ساتھیو، ہندوستان میں رہنے والے ہندو اس کوشش میں تھے کہ مسلمان اپنے نظریات کو نظر انداز کر دیں، یعنی انہیں چھوڑ دیں، اور وہ اپنی زندگی نظریہ ہندوازم کے تحت گزاریں، جبکہ مسلمانوں کے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے ایک آزاد ملک پاکستان حاصل کیا، جہاں پر آج ہم آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق، اسلام کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جی، آج ہم نے نظریے کی اہمیت کے بارے میں جانا، اور آپ نے اس ویڈیو کو بار بار دیکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو بہت اچھا تیار کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔